وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين صدق الله العظيم. کل کے سبق میں آخر میں اللہ پاک نے آیات کے اندر مشرک پیشوا جو شرک کرنے کا حکم دیتے تھے اور مریدین جو شرک کرتے تھے اللہ پاک نے ان کا مکالمہ ذکر فرمایا. آخر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ کہ یہ اپنے شرک و کفر کی وجہ سے قیامت والے دن جہنم میں عذاب میں مشترک ہوں گے کیونکہ جرم ایک تھا. اور پھر اللہ پاک نے فرمایا اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ کہ جرم کرنے والے جو ہوتے ہیں، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، ہم ان کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کرتے ہیں. جہاں سے آج کا سبق شروع ہو رہا ہے، اب یہاں سے اللہ پاک علت بیان فرمائیں گے، زجر بھی ہوگا. علت اللہ پاک یہ بیان فرمائیں گے کہ ان کو عذاب کس وجہ سے دیا جائے گا، کیوں یہ دونوں جہنم کے اندر جائیں گے، سڑیں گے. اللہ پاک اب اس کی وجہ بیان فرمائیں گے. یعنی سوال بھی ہے نا کہ ان مجرمین کا پھر جرم کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا. اللہ پاک فرمائیں گے ان کا جرم یہ ہے کہ جب بھی دنیا کے اندر ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی، ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، تو پھر یہ اس دعوت کو ٹھکرا دیتے تھے، یہ تکبر کرتے تھے، مانتے نہیں تھے، اس کو قبول کرنے سے یہ استکبار کرتے تھے. دیکھیں انہم کانوا اذا قیل لہم، بے شک وہ لوگ تھے، کانو تھے، اذا قیل جب کہا جاتا، لہم واسطے ان کے، لا الہ الا اللہ نہیں کوئی عبادت کے لائق، قولی فعلی مالی منت منوتی پھیرے نظر نیاز کوئی عبادت کے لائق نہیں، الا اللہ مگر صرف اللہ. تو پھر یستکبرون وہ کیا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے. کس سے؟ ماننے سے تکبر کرتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو بیت اللہ کے اندر ہم نے 360 بزرگ بنا کے ٹھنا کے رکھے ہوئے ہیں، یہ سجا کے رکھے ہوئے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے. تکبر کرتے تھے. سمجھ یہی ہے جس طرح آج کا مشرک تکبر کرتا ہے کہ ہیں ہمارے بزرگ جو ہیں، ہمارے اوپر ان کی نگاہ کرم لگی ہوئی ہے،
اور تم کہتے ہو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تکبر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اللہ پاک نے ایک شکوہ بیان فرمایا. شکوہ یہ ہے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ, اور کہتے, تکبر تو کرتے اور پھر زبان سے کہتے اِنَّا لَتَارِكُو, آیا بے شک ہم البتہ چھوڑنے والے, یعنی چھوڑ دیں ہم آلِهَتِنَا اپنے معبودوں کو, لِشَاعِرٍ مَجْنُونَ واسطے ایک شاعر اور مجنون کے کہنے پر. ٹھیک ہے, استغفر اللہ, دو غلط پھپتیاں کسی گئیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. غور کرو. ایک پیغمبر کے لیے یہ لفظ استعمال کرنے اللہ پاک کا عرش بھی ہل جاتا ہے کہ وہ کہتے آیا ہم چھوڑ دیں, بے شک ہم البتہ چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر مجنون پاگل کے کہنے پر. استغفر اللہ. سمجھ آئیے, شاعر کس وجہ سے کہتے تھے استغفر اللہ, کہ اس کی بات بڑی جلدی اثر کر جاتی ہے. جو سن لیتا ہے, جس طرح شاعر کا کلام ہوتا ہے نا, کہ شعر کے انداز کے اندر جب وہ کہتا ہے تو شعر کے اندر جو بات کہی جاتی ہے تو سننے والے کے دل پہ بڑی جلدی اس کا اثر ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن سناتے تھے, کافر بے ایمان جو ہوتے تھے اگرچہ لوگوں کو کہتے تھے کہ قرآن نہ سنو, لیکن پھر بھی چھپ کر آپ کا قرآن ضرور سنتے تھے. ابو جہل جو سب سے بڑا دشمن تھا, لوگوں سے کہتا تھا کہ قرآن نہ سنو, لیکن جب آپ اپنے گھر میں قرآن سنتے تھے باہر کی کھڑکی سے یہ چھپ کے قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا کرتا تھا. سمجھ آئی ہے کہ اس کا قرآن جو ہے وہ جو کلام پڑھتا ہے وہ دل کے اوپر اثر کر جاتا ہے لوگوں کے, اس وجہ سے وہ شاعر کہتے. اور مجنون الیاذ باللہ کہ جب دیکھو جہاں دیکھو جس جگہ بھی دیکھو اس کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, بس. سمجھئے, صبح اٹھتا ہے, شام اٹھتا ہے, جس گلی سے گزرتا ہے, جس بازار سے گزرتا ہے, ایک ہی چیز ہے اس کی زبان کے اوپر, بس رٹ ہے. کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں, کوئی اللہ کے سوا عبادت کے لائق نہیں, اور کوئی بات ہی نہیں کرتا یہ. اس وجہ سے وہ کہتے تھے یہ الیاذ باللہ مجنون ہے. اب قرآن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اللہ پاک کی توحید اتنی بیان کی جائے کہ لوگ تمہیں مجنون کہنے لگ جائیں, پاگل کہنے لگ جائیں, مجنون کہنے لگ جائیں کہ یار اس کو توحید کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی, اور اس کو توحید کے علاوہ کوئی اور جملہ ہی نہیں آتا, کوئی مسئلہ ہی نہیں آتا. بس ہر جگہ, بس جب دیکھو جب ممبر پہ بیٹھتا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے, اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا, اللہ کے سوا کوئی کھوٹی قسمتیں کھڑی نہیں کر سکتا, اللہ کے سوا کوئی اولاد دینے, ایک ہی بات کرتا جاتا ہے. تو اس طرح مشرکین مکہ آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کو الیاذ باللہ کیا کہہ دیتے ہیں, مجنون ہے, کہ ہر بار ایک ہی بات ہے, ایک ہی بات. کیونکہ اب مکی صورتیں آپ نے پڑھی ہیں نا, قرآن پاک میں جہاں بھی مکی صورتیں ہیں اس میں صرف ایک ہی مطالبہ منوایا گیا, لا الہ الا اللہ. 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے, کیونکہ نماز تو تھی نہیں, روزہ تو تھا نہیں وہاں پہ, زکوٰۃ تو تھی نہیں, ساری چیزیں کہاں فرض ہوئی ہیں, مدینہ منورہ میں. 13 سال مکی زندگی کے اندر صرف عقیدے کے اوپر ہی زور دیا گیا ہے, صرف اور صرف عقیدے کے اوپر ہی زور دیا گیا. 5 وقت کی نمازیں مکی زندگی میں فرض نہیں تھی, رمضان کے روزے مکی زندگی میں فرض نہیں تھے, زکوٰۃ مکی زندگی میں فرض نہیں ہوئی, یاد رکھنا. جہاد بھی حتیٰ کہ جو اسلام کی بڑی چوٹی ہے یہ بھی مکہ مکرمہ کے اندر نہیں, مدینہ میں آ کے فرض ہوا ہے. سمجھ آئی ہے, مکہ کے اندر تو مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت بھی نہیں تھی, بالکل اجازت ہی نہیں تھی اللہ کی طرف سے, کسی نے جوابی کاروائی نہیں کرنی, بس صبر 13 سال تک صبر. اور عقیدے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ زور دیا. سمجھ آئیے, اور کیوں کہا انہوں ظالموں نے مجنون, کہ یہ ہر جگہ ہر وقت ایک ہی بات کرتا ہے, ایک ہی بات, کہ جب مجلس میں دیکھو جہاں دیکھ لو یہ ایک ہی بات, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. سمجھ آ گئی ہے. ہاں, ہم تو آدھا گھنٹہ سن کے تھک جاتے ہیں. ایک جمعہ مولوی صاحب توحید بیان کر لے, اگلے جمعے پھر وہی موضوع رکھے, مولوی صاحب پچھلے جمعے بھی یہی موضوع تھا, پھر یہی موضوع چلا دیا آپ نے. ٹھیک ہے, سننے والے تھک جاتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن اللہ پاک قرآن میں دیکھو کیوں کہہ رہے, کہ دیکھو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین نے کیا کہا تھا, مجنون کہا تھا, مجنون میری توحید کی خاطر.
ٹھیک ہے ہاں، اتنی زیادہ اللہ پاک کو توحید بیان کرنے والا جو بندہ ہے وہ بہت پسند ہے، بہت زیادہ اللہ پاک کو وہ توحید بیان کرنے والا پسند ہے، یاد رکھنا۔ ہاں، جب بھی کوئی مجلس لگے نا، اللہ پاک کی توحید سے شروع کیا کرو۔ اچھی مجلس جو لگے، 4-5 دوست مل کے بیٹھ جائیں اور رشتہ دار آ جائیں، ان کے عقائد کے اوپر زور دیا کرو، ٹھیک ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سورۃ بقرہ کے اندر وصیت اللہ پاک نے بیان فرمائی تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام موت کے قریب تھے نا، مرض الوفات کے اندر تھے، اپنے سارے بیٹوں کو اپنے ارد گرد بٹھایا، سمجھ رہی، سارے بیٹوں کو ارد گرد بٹھا کے وصیت یہ کی کہ میرے بچوں، میرے دنیا سے جانے کے بعد فلانی زمین کا ٹوٹا پڑا ہے، وہ جا کے آپس میں بانٹ لینا۔ یہ وصیتیں کی تھی، سمجھئے، یہ وصیتیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میرے بیٹو، میرے دنیا سے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ ان کو پتا تو تھا کہ میرے بچے میرے رب کی عبادت کریں گے، لیکن پھر ایک بار تجدید کر رہے ہیں، وعدے کی تجدید کر رہے ہیں، مجھے پکا بتا دو تاکہ مجھے دلی سکون ہو جائے، میں جب دنیا سے جاؤں میں دل کھلا اور کشادہ اور وسیع لے کے جاؤں کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد مجھے پکی امید ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ اللہ ہی کی عبادت کرے گی، سمجھے۔ ایک بار میرے بچوں مجھے بتا دو تاکہ مجھے تسلی ہو جائے، سکون ہو جائے کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد بتاؤ کس کی باتیں کرو گے؟ سارے بیٹوں نے مل کر کہا کہ ابا جان، تیرے دنیا سے جانے کے بعد ہم تیرے الہ کی، اسحاق ابراہیم کے الہ کی عبادتیں کریں گے ابا جان۔ الہ واحدہ، جو ایک الہ ہے، سب کا معبود جو ایک ہی معبود ہے، ہم صرف اسی کی باتیں کریں گے، سمجھ آئی ہے۔ ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کو ایسی چیزیں بتایا کرو، ایسی وصیتیں کیا کرو کہ دنیا کے اندر اگر زندگی گزارنی ہے تو صرف اور صرف اللہ کی محبت دل کے اندر رکھ کے زندگی گزارنا، اللہ ہی کے آگے تمہارا سر جھکے، اللہ ہی سے مانگنا جو کچھ مانگنا ہے، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے جو مانگنی ہے، کسی غیر کے دہلیز کے اوپر جا کے اپنا سر جھکا کے اپنی دولت کو ضائع مت کر لینا۔ یہ جو اللہ پاک نے ماتھا، یہ جبین نیاز دی ہے جو، یہ صرف اور صرف اپنے آگے جھکنے کے لیے دی ہے، اپنے آگے ہی اپنی دہلیز کے اوپر ہی رکھنے کے لیے دی ہے، یہ کسی اور کے اوپر رکھنے کے لیے نہیں دی اللہ پاک نے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جی آگے، یہ شکوہ اللہ نے ذکر کیا کہ ظالم کہتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں اپنے معبودوں کو، اللہ آگے فرما رہے ہیں اس کا جواب، بل جاء الحق کی، بل جاء بالحق کی، بلکہ آیا وہ ساتھ حق کے۔ ظالموں، میرا پیغمبر، شاعر کہتے ہو لعاذ باللہ، مجنون کہتے ہو، میرا پیغمبر آیا ہے ساتھ حق کے، وہ دیوانہ نہیں ہے، وہ شاعر نہیں ہے، وہ حق لے کر آیا ہے۔ آگے وصدق المرسلین، اور تصدیق کی اس نے بھیجے ہوں کی، جتنے بھی نبی سابقہ گزرے ہیں وہ سب کی تصدیق کرنے والا، مطلب سابقہ پیغمبروں کا جو مسئلہ تھا نا، وہی مسئلہ میرا پیغمبر بیان کر رہا ہے۔ ابراہیم نے جو مسئلہ بیان کیا تھا وہی مسئلہ یہ آخری پیغمبر جو ہے یہ بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسحاق، یعقوب، موسیٰ، عیسیٰ، جتنے بھی پیغمبر ماضی کے اندر گزرے، وہ جو مسئلہ توحید بیان کرتے تھے یہ بھی وہی مسئلہ بیان کر رہا ہے، اور یہ حق لے کر آیا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ توحید لے کر آیا، یہ حق لے کر آیا ہے۔ ہمارا جو کلام ہے یہ حق و باطل میں تمیز کرنے والا کلام ہے، اور وہ کلام ہم نے اس کی زبان کے اوپر جاری کیا ہے، اور جو میرا کلام ہوتا ہے نا، میں اپنا کلام کسی شاعر اور مجنون کو نہیں دیا کرتا، لہٰذا میں نے جس کے اوپر یہ اپنا کلام اتارا ہے وہ شاعر اور مجنون ہونے سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے، سمجھ آئی ہے؟ ہاں، اللہ اکبر۔ آگے دیکھیں جی، اب تخویف اخروی، انکم لذائق العذاب العلیم، اللہ نے فرمایا بے شک تم، یہ وہی پیچھے والے کلام کے ساتھ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں بے شک تم، کون تم؟ یعنی جو شرک کروا رہے ہیں اور جو شرک کر رہے ہیں کسی کے پیچھے لگ کے، تابع متبوع دونوں، پیر مرید دونوں، بے شک تم لذائق العذاب العلیم، البتہ چکھنے والے ہو عذاب دردناک،
دردناک عذاب چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کیونکہ نہیں بدلہ دیے جاتے تم مگر ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے، کہاں پہ؟ دنیا کے اندر، ٹھیک ہے، جو تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے تمہیں اسی کا بدلہ دیا جائے گا، ظلم نہیں کیا جائے گا، زیادتی نہیں تمہارے اوپر کی جائے گی، ٹھیک۔ اب آگے، الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے چنے ہوئے۔ کیا مطلب اس کا چنے ہوئے؟ پیچھے عذاب کا ذکر آیا نا، دردناک عذاب، پھر اللہ نے فرمایا نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے وہ مگر وہ جو تم دنیا کے اندر کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے بندے جو چنے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ نے فرمایا ہم ان کو عذاب سے نجات دیں گے، دنیا کے عذاب سے بھی اور آخرت کے عذاب سے بھی ہم ان کو بچا لیں گے۔ کیوں؟ ان کے دل شرک اور کفر سے پاک رہے تھے، انہوں نے توحید کے اوپر ایمان لائے، انہوں نے میری وحدانیت کو قبول کیا، انہوں نے اسلام کو اپنے دل کے اندر جگہ دی، یہ شرک کفر سے منزہ تھے، پاک تھے، صاف تھے، انہوں نے اپنے دل کا تزکیہ کیا پیغمبر کی صحبت کے اندر بیٹھ کے۔ لہٰذا ہم اپنے مخلص چنے ہوئے بندوں کو آگ کے عذاب کے اندر کبھی نہیں پھینکیں گے، بلکہ ان کے لیے کیا جزا ہوگی؟ وہ جزا یہ ہوگی اولئک لہم رزق معلوم، یہ لوگ واسطے ان کے رزق ہے مقرر، ٹھیک ہے، یہ لوگ ان کے لیے کیا ہوگا؟ رزق مقرر معلوم، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب معلوم کا؟ اللہ پاک بیان فرمانا چاہتے ہیں ایسا رزق جو سب کو معلوم ہے، جو میں نے قرآن میں جگہ جگہ پہ ذکر کیا ہے، جو میں نے قرآن کے اندر جگہ جگہ رزق کو ذکر کیا ہے، وہ رزق کیا ہوگا؟ ان کے لیے ہوگا، سمجھ آئی؟ آگے فواکہ یعنی میوے، یعنی کیا ہوں گے؟ میوے ہوں گے، سورۃ رحمان کے اندر آئے گا انشاءاللہ العزیز، اللہ پاک وہاں بیان کریں گے تفصیل سے، ٹھیک ہے۔ یعنی کیا ہوں گے؟ ان کے لیے میوے، قسم قسم کے میوے ہوں گے، وَهُمْ مُكْرَمُونَ، سبحان اللہ، اور وہ عزت کیے ہوئے ہوں گے۔ جنت کے اندر کسی کی بے عزتی نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، ذرہ برابر بھی جنت کے اندر کسی کی بے عزتی نہیں ہوگی، بلکہ جنت کے اندر جو داخل ہوگا، بلکہ میدان محشر جب شروع ہو جائے گا، قیامت جب آ جائے گی میدان محشر میں، وہاں سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک پھر آگے جتنے بھی ہزاروں اربوں خربوں لا تعداد انگنت سال، وہاں پھر بے عزتی نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر تو کی تھی نا ظالموں نے، کافروں نے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ اللہ کے ہاں تو پھر بھی باعزت تھے، چاہے دنیا والوں کی نظروں میں بے عزت تھے دیندار دین والے لوگ، لیکن قیامت والے دن کافروں کو بھی پتہ چل جائے گا واقعتاً یہ عزت والے ہیں، اور اللہ کے ہاں بھی وہ بہت بلند درجوں کے اندر ہوں گے، بلند مرتبہ اور بلند عزت والے ہوں گے۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا ہوں گے؟ عزت کیے ہوئے ہوں گے۔ آگے فی جنات النعیم، کہاں پہ؟ بیچ باغات نعمتوں کے، بیچ باغات نعمتوں کے۔ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر ان کو طرح طرح کے میوے دیے جائیں گے، خوش ہوں گے، عیش و آرام کی زندگی گزاریں گے، اور ان میووں سے وہ لطف اندوز ہوں گے ہر نعمت سے۔ ایک بات یاد رکھنا، جنت کے اندر جو چیز، جو رزق اللہ دے گا، وہ اللہ پاک بھوک مٹانے کے لیے نہیں دے گا، وہ بطور لذت کے ہوگا، وہ سمجھ آئیے۔ دنیا کے اندر انسان اس چیز کا احتیاج ہے، اس چیز کا محتاج ہوتا ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے، یہ تکلف ہوتا ہے نا، بھوک ایک تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر انسان اپنی بھوک مٹانے کے لیے رزق کی تلاش کے اندر نکلتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر جو بھی چیز کھائی جائے گی وہ بھوک مٹانے کے لیے نہیں، بلکہ بطور لذت کے لیے کھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ آگے انشاءاللہ اسی آیت کے اندر آ رہی ہے بات، کیا کھائی جائے گی؟ بطور لذت کے کھائی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہر نعمت جنت کے اندر کیا ہوگی؟ بطور لذت، سمجھ آئی؟ آگے دیکھیں، سبحان اللہ، علی سرور متقابلین، ہاں، اور تختوں کے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اوپر تختوں کے ہوں گے، متقابلین، آمنے سامنے بیٹھنے والے، ٹھیک ہے۔ تخت، جنت کے اندر تخت دنیا کے تخت کا مقابلہ بالکل نہیں ہے، دنیا کے تخت جو ہے جنت کے تخت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سمجھ آئی ہے، چاہے وہ ملکہ بلقیس کا تخت ہی کیوں نہ ہو،
سمجھ رہی ہے، لیکن وہ جنت کے تخت کا مقابلہ بالکل نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ جنت کے جو تخت ہوں گے، اللہ نے فرمایا جب اہل جنت جنت میں جائیں گے، جب باتیں کرنے کے لیے، یہ مثلا فلانا جنت کا جو آدمی فلانا اس کا دوست ہے، جب یہ اکٹھے ہوں گے تو یہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوں گے، اور جس طرح دنیا کے اندر ایک باغ کے اندر یا مغلی محلے کے اندر دوست آ جاتے ہیں نا، درمیان میں میز رکھتے ہیں، کرسیوں کے ارد گرد بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا وہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں بڑے بڑے تخت ہوں گے، تخت سونے کے چاندی کے تخت، اس کے اوپر بیٹھ کے جنتی کیا کریں گے؟ ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا دنیا کے اندر تو جب وہ لگتا ہے نا میز، تو وہاں پہ کیا لایا جاتا ہے؟ چائے لائی جاتی ہے، کوئی مشروبات لائے جاتے ہیں، لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، دیکھیں یطاف علیہم بکأس من معین، لایا جائے گا ان پر پیالہ شراب صاف کا، سمجھ آئیے، شراب کا پیالہ ان پر پیش کیا جائے گا، صاف شراب، بکاسن پیالہ، من معین صاف شراب کا، صاف شفاف، ٹھیک ہے۔ کیسی ہوگی؟ اللہ نے اس کی کیفیت بھی بتائی، رنگ و صورت بھی بتائی، بیضاء، سفید ہوگی دیکھنے میں، وہ مشروب جو شراب ہوگا وہ کیا ہوگا؟ سفید ہوگا دیکھنے کے اندر۔ آگے لذۃ للشاربین، لذیذ ہوگا پینے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ دیکھو بات آ گئی نا کہ وہ پیاس نہیں، پیاس بھوک جنت کے اندر نہیں ہوگی، بلکہ ہر نعمت، ہر چیز بطور لذت کے کھائی جائے گی وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ لذۃ للشاربین، لذیذ ہوگی بطور پینے والوں کے لیے، کیا ہوگی؟ لذیذ ہوگی، سبحان اللہ۔ آگے دیکھیں، لا فیہا غول، کیا؟ اور نہ وہ اس کے، اور نہیں ہوگا بیچ اس کے غول، سر پھرتا، غول کے دو معنی ہے، سر پھرتا یا سر کا درد، ٹھیک ہے۔ غول سر پھرتا، چکر، ٹھیک ہے۔ اور جب دنیا کے اندر شراب پی جاتی ہے، اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ انسان گھوم جاتا ہے، سمجھ نہیں، چکر آنے لگ جاتے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں ہوتا میں کدھر ہوں کدھر نہیں ہوں، بعض اوقات وہ اپنے بیٹوں کو اٹھا کے مارنے لگ جاتا ہے، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، اس کی عقل کیا ہو جاتی ہے؟ مغلوب ہو جاتی ہے۔ اور شراب پی کر اگر جو انسان طلاق دے بیوی کو، اس کو طلاق بھی ہو جاتی ہے، اس کو اس کی گناہ کی سزا دی گئی ہے کہ اس نے کیوں پی شراب، ٹھیک، گھوم جاتا ہے، عقل کیا ہو جاتی ہے؟ معاف ہو جاتی ہے، مغلوب ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا لیکن جو جنت کی شراب ہوگی نا، اس کے اندر نہ چکر ہوں گے، نہ سر پھرے گا، کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی، کوئی سر نہیں پھرے گا، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ، اور نہ وہ اس سے بہکیں گے۔ شراب جب انسان پیتا ہے تو جو باتیں نکلتی ہیں وہ بہکی بہکی باتیں کرنے لگ جاتا ہے، کیوں؟ عقل اس کی کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی ہے، اس وقت دماغ ختم ہو گیا ہے، اب جو اس کے اندر منہ میں آئے گا وہ بکتا جائے گا، بکتا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا جنت کی شراب جو ہوگی وہ اس چیز سے پاک ہوگی، جنت کی شراب پی کے وہ اس کا بہکے گا نہیں، بلکہ اپنے ہوش و حواس اس کے بالکل قائم ہوں گے، سمجھ آئی ہے؟ آگے سبحان اللہ۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اور ان کے ہاں، کن کے ہاں؟ جنتیوں کے ہاں، ٹھیک ہے۔ قاصرات الطرف، نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں، سمجھ آئی ہے؟ نیچی نگاہ رکھنے والی عورتیں، آنکھیں پھٹ نہیں جو دنیا کے اندر ہوا کرتی ہیں، جو بھی مرد ہے پہلے دیکھتی ہیں، سمجھ آئی ہے؟ اور دیکھو لنگڑا جا رہا، اور فلانے دا بندہ کتنا پہنگا جا رہا، سمجھے، پوری نقلیں اتارتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا جنت کی عورت کیا ہوگی؟ نیچی نگاہیں رکھنے والی عورتیں ہوں گی، عینن، موٹی موٹی آنکھوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی۔ پورا نقشہ اللہ پاک نے بیان کیا ہے، سمجھ آئی ہے؟ پریشان نہیں ہونا کسی نے، ہاں ایسی باتوں سے پریشان نہیں ہونا، یہ خدا بیان کر رہا ہے اپنے اہل جنت کے لیے، موحدین کے لیے اللہ پاک یہ ایسی باتیں بیان کر رہا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ہم نے ان کے لیے کیسے کیسے انعامات تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں آگے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں، کأنہن بیض مکنون، اچھا، موٹی آنکھوں والی، بڑی آنکھوں والی، جن کی رنگت ایسی صاف شفاف ہوگی، کأنہن، گویا کہ وہ انڈے ہیں، مکنون، چھپے ہوئے، انڈے ہیں چھپے ہوئے، ٹھیک ہے۔ غور سے دیکھو، پیچھے سے آئیں، وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِینٌ، اللہ نے فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، پہلے اس کو
کہ جب تختوں کے اوپر بیٹھ کے وہ ایک دوسرے سے گفتگو کریں گے، اللہ نے فرمایا 70 حوریں تو ہم دیں گے وہ الگ، لیکن جو ان کی یہ خادمہ ہوں گی وہ اس سے الگ ہوں گی۔ جو شراب اور جام کے پیالے پیش کیے جائیں گے وہ حوریں ان کے لیے الگ مقرر کی جائیں گی، اور ان کی اللہ پاک نے کیفیت بیان کی، اللہ پاک نے عادت بیان کی کہ اتنی شرمیلی ہوں گی، اتنی شرمیلی ہوں گی کہ ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہ جو ان کا اپنا شوہر ہے اس کے علاوہ وہ کسی اور کی طرف نگاہ نہیں ڈالیں گی، بلکہ اپنے شوہر کی طرف ہی نگاہ ڈالیں گی۔ ٹھیک ہے، عین، موٹی آنکھوں والی، بڑی آنکھوں والی۔ یہ کیوں اللہ پاک نے ذکر کیا ہے؟ یہ اس وجہ سے ذکر کیا ہے کہ جو عورت بڑی آنکھوں والی ہوتی ہے اس کی خوبصورتی اور بڑھتی ہے، اور جب وہ بڑی آنکھوں والی عورت اپنی آنکھوں کو نیچا کرتی ہے اس کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ یہ اس وجہ سے اللہ نے کہا بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی، یہ عورت کی خوبصورتی کی علامت ہوتی ہے۔ سمجھ آئیے؟ ہاں، کأنہن بیض مکنون۔ اللہ نے ان کی رنگت بھی ذکر کی کہ انڈا جس طرح ہوتا ہے نا بھئی، انڈا کتنا سفید ہوتا ہے، سمجھ آئیے؟ جب اس کو کوئی گرد و غبار نہیں لگا ہوتا تو انڈا دکھنے کے اندر صاف شفاف لگتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے چہروں کی، ان کے جسامت کی رنگت ایسی صاف شفاف ہوگی جس طرح انڈے کو ایک پرندہ اپنے پروں کے نیچے سنبھال کے رکھتا ہے نا، اس کو گرد و غبار نہیں پہنچنے دیتا، اس طرح ان حوروں کی کیا ہوگی؟ صاف شفاف رنگت ہوگی۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کہ کس طرح ملیں گی؟ مشکل کام ہے تھوڑا سا، ہاں مشکل کام ہے یہ، صرف یہ تسبیحاں ایک جگہ بیٹھ کے تسبیحاں پھیرنے سے نہیں ملتی، یہ اسی طرح توحید بیان کرنی پڑتی ہے جس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح تانے پھپتیاں فتوے کسے تھے۔ یہاں تو توحید بیان کرنے سے پہلے ہم 100 بار سوچتے ہیں یہ کہے گا کیا، مجھے گالی دے گا، بس چوپی پلیا، یہ ذہن میں آتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اور یہی تو بات ہے، لوگوں کو فضائل سنا کے، مولویوں نے سنا کے بس انہوں کو نرم کر دیا، وہ دین سیکھتے ہی نہیں ہے وہ بیچارے۔ ٹھیک ہے، پیچھے دیکھو نا اللہ نے کیا فرمایا کہ کیسے کیسے اہل ایمان کے اوپر مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں دنیا کے اندر رہتے ہوئے، لیکن اللہ پاک نے یہ انعام ان کے لیے تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں بڑے بڑے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، سب کو اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اب کیا ہوگا؟ اب دیکھو آگے، اب وہ تختے لگا کے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہی بالکل اللہ پاک پورا نقشہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ اہل جنت آپس میں سب دوست مل کے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، شراب کا دورہ چل رہا ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ فَأَقْبَلَ، پس متوجہ ہو گئے بعض ان کے اوپر بعض کے، ٹھیک ہے، یتساءلون، ایک دوسرے سے سوال کریں گے، بات چیت کریں گے۔ سوال جواب سے مراد بات چیت ہوگی جس طرح ہم دنیا میں بیٹھ کے کرتے ہیں۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، کہے گا ایک کہنے والا، منہم، ان سے، یاران محفل میں سے، جو محفل کے اندر بیٹھے ہوں گے ان میں سے ایک دوست کہے گا، ایک بندہ بولے گا، وہ کہے گا انی کان لی قرین، بے شک تھا میرے لیے ایک دوست دنیا میں، بے شک میرا ایک ساتھی تھا، کہاں؟ دنیا میں۔ اللہ اکبر۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، یہاں سے غور سے ترجمہ دیکھنا ہے بھئی، بالکل رہ نہ جائے کوئی، یا آخر رکوع تک یہ سارا اسی طرح سمجھ آئے گا۔ اہل جنتیوں میں سے وہ جو بات چیت کر رہے ہوں گے ان میں سے ایک بندہ بولے گا کہ دنیا کے اندر میرا ایک کیا تھا؟ دوست تھا۔ اب اس کی حالت بیان کرے گا وہ اس دوست کی۔ یقول اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کہا کرتا تھا وہ، کون؟ وہ دنیا میں جو دوست تھا میرا۔ کیوں؟ کیسے؟ تعجباً، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، آیا بے شک تو البتہ تصدیق کرنے والوں سے ہے۔ کس چیز کی تصدیق؟ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، آیا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور ہو گئے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِينُونَ، آیا بے شک ہم البتہ جزا دیے ہوئے ہوں گے، دوبارہ اٹھ کے، یعنی ہمارا حساب کتاب ہوگا، ہمیں سزا دی جائے گی، جزا دی جائے گی۔ آیا تو ہی اس بات کو مانتا ہے؟ دیکھو، غور کرو، پھر آگے نا وہی قیامت کی بات۔
آخری سپاروں کے اندر ہے ہی قیامت قیامت قیامت. آج جا کے اللہ پاک بیست کا ذکر کر رہے ہو. قیامت کے دن اٹھنا ہے تم نے, حساب کتاب دینا ہے, تیاری کرو تیاری کرو. اس اہل جنتیوں کا جب دورہ چل رہا ہے, وہ ایک ساتھی نے بات کی, دنیا کے اندر میرا ساتھی رہتا تھا, بیست کا منکر تھا, دوبارہ زندہ ہونے کا منکر تھا, قیامت کا منکر تھا. وہ مجھ سے تعجباً حیران ہو کر سوال کرتا تھا کہ آیا تو بھی اس بات کو مانتا ہے, تو بھی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جب ہم مر جائیں گے وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گی, خاک ذرے ذرے ہمارے جسم کے خاک میں مل جائیں گے اور ہم دوبارہ اٹھ کے ہمیں سزا اور جزا دی جائے گی, کیا تو مانتا ہے اس بات کو؟ یعنی میری عقل کے اندر ماننے کے اندر یہ بات آتی نہیں ہے کہ جب ہم مر جائیں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یعنی وہ قیامت کا منکر تھا, اس کا دوست وہ بیست کا منکر تھا. سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں, پھر دیکھ لے ترجمہ جی. یقول وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ, کہے گا وہ, کہتا تھا وہ, اِنَّكَ, آیا بے شک تو البتہ تصدیق کرنے والوں میں سے, اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا اِنَّا لَمَدِينُونَ, آیا جب ہم مر گئے اور ہو گئے مٹی اور ہڈیاں, اِنَّا لَمَدِينُونَ, ہاں آیا ہم بے شک البتہ جزا دیے ہوئے ہوں گے زندہ کر کے. ٹھیک ہے, اب دیکھیں آگے. قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ, ہاں اب وہ دوست جو تھا نا جنتی, یہ جنت کی بات ہے, جنت کی, وہی دوست جو جنتی ہوگا نا, وہ جو کہہ رہا ہے, وہ کہے گا آیا ہو تم جھانکنے والے, آیا ہو تم جھانکنے والے, مطلعون جھانکنے والے. ٹھیک ہے, فطلع, پس جھانکے گا وہ خود, قصہ بیان کنندہ, جو قصہ بیان کر رہا تھا نا دنیا میں, میرا ایک دوست تھا وہ اس طرح کہا کرتا تھا, وہ کہے گا کہ کیا تم اس وقت میرا دوست دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ دوست کس حالت میں ہے؟ اپنے سارے دوستوں سے, یارانے محفل سے کہے گا کہ دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا وہ دوست کس حالت کے اندر ہے اس وقت؟ فطلع, اللہ فرما رہے ہیں پس جھانکے گا وہ خود, قصہ بیان کنندہ جہنم میں, جنت کی کھڑکیوں بالا خانوں سے جہنم میں جھانک کے دیکھے گا وہ. اللہ پردے ہٹا دیں گے. فرآہ, پس دیکھے گا وہ اس کو, اس دوست کو, وہ دنیا والا دوست, فی سواء الجحیم, بیچو بیچ جہنم کے اندر. سمجھ آئی ہے؟ جہنم کے وسط کے اندر اپنے دوست کو دیکھے گا وہ. ٹھیک ہے, اب کیا کہے گا جب اس کو جلتا ہوا دیکھے گا, فوراً اپنی زبان سے کہے گا اس جہنمی کو دیکھ کے اپنے دوست کو, قال تاللہ ان کدت لتردین, کہے گا قسم بخدا, تاللہ اللہ کی قسم, ان کدت لتردین, قریب تھا کہ تو ہلاک کر دیتا مجھے, تو ہلاک کر دیتا مجھے, گمراہ کر دیتا. اللہ اکبر. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین, اگر نہ ہوتا احسان میرے رب کا مجھ پر, البتہ ہوتا میں بھی حاضر کیے ہوں سے, آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم میں مر سڑ رہا ہوتا. اللہ اکبر. یہاں تک ایک بات سمجھیں, دیکھیں, وہ جو دوست تھا وہ منکر تھا قیامت کا, وہ اپنے دوست کو بہکا رہا تھا دنیا میں کہ تو بھی قیامت کو ماننے لگ گیا, تیری بھی عقل کام نہیں کرتی, جب ہم مر جائیں گے کس طرح اٹھیں گے ہم دنیا میں, دوبارہ کس طرح زندہ ہوں گے ہم. بہکا رہا ہے. یہ انسان کی شکل کے اندر وہ شیطان ہے گویا کہ وہ اس وقت, وہ جو اس کو آخرت سے بے خبر کر رہا ہے, آخرت سے غافل کر رہا ہے وہ. ٹھیک ہے, اور وہ جنتی واقعہ سنا رہا ہے سارا, جنت کے اندر بیٹھ کے, اللہ اکبر, وہ جنت کے اندر بیٹھ کے یہ واقعہ سنا رہا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ اپنے دوستوں سے کہہ رہا ہے کیا میں تمہیں دکھاؤں آج وہ میرا دوست کس حالت کے اندر ہے. یعنی میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں, تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا کے اندر آخرت کا فکر نہیں کرتے تھے, حساب کتاب کا فکر نہیں کرتے تھے, نہیں مانتے تھے, آج میں بتانا چاہتا ہوں. تم نے تو دنیا کے اندر آخرت کا فکر کیا نا, تم تو دنیا کے اندر حساب و کتاب کو مانتے تھے, لیکن تم نے تیاری کر لی آخرت کی. لیکن آج میں تمہیں کیا بتاؤں, تمہیں دکھاؤں کہ تمہارے مقام اور اس کے مقام کے اندر کتنا فرق ہے, تمہارے مرتبے کے اندر اور اس کے مرتبے کے اندر کتنا فرق ہے. ٹھیک ہے, اب دیکھو یہاں پہ کیا آ گیا ہے, وہ جو دوست دنیا کے اندر جس نے اس کو اللہ سے دور کیا, آیا قیامت والے دن کام. ٹھیک ہے,
آیا کیا مطلب؟ برے لوگ جو ہوں گے، برے لوگ جو ہوں گے، اب اس نے تو اپنی قسمت کو 4 چاند لگا دیے تھے نا کہ اس کے بہکاوے میں نہیں آیا دنیا میں وہ. یہ ہے اصل کامیابی بابا، یہ ہے اصل کامیابی کہ وہ برے دوستوں کی مجلس میں بیٹھ کے وہ بہک نہیں گیا، اس نے اپنے آپ کو برباد نہیں کر لیا، اس نے اپنی آخرت کو برباد نہیں کر لیا، اپنے آپ کو ذلیل و رسوا نہیں کر لیا ہمیشہ کے لیے. وہ خود کہہ رہے دیکھو قرآن میں. ٹھیک ہے، اللہ کی قسم اس نے کہا قالت اللہ ان کدت لتردین، اللہ کی قسم قریب تھا تو مجھے بہکا دیتا. وہ قریب تھا کہ میں تیری باتوں کے اندر آ جاتا، میں بھی اللہ سے دور ہو جاتا، میں بھی اللہ کو نہ مانتا، میں بھی آخرت کا فکر چھوڑ دیتا. قریب تھا میں بہک جاتا. لیکن اس نے کہا وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّی، اس کو بھی اس نے اللہ کے احسان سے تعبیر کیا، اس کی نسبت کی. بلکہ یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے اعمال کے بلبوتے، علم کے بلبوتے میں بچ گیا. نہ، اگر میرے اوپر اللہ کی نعمت نہ ہوتی، احسان نہ ہوتا تو آج میں بھی تیرے ساتھ جہنم کے عذاب میں سڑ رہا ہوتا. گویا میرے رب نے میرے اوپر کیا کر دیا ہے؟ احسان کر دیا ہے کہ میں تیرے بہکاوے کے اندر نہیں آیا. ضروری نہیں ہے بھائی، ضروری نہیں ہے کہ دنیا کے اندر شیطان ہی انسان کو گمراہ کرے، بلکہ انسانوں کی شکل کے اندر بھی آپ کے 4 چفیرے چاروں جانب شیطان پھر رہے ہیں جو آپ کو اللہ سے دور کر رہے ہیں. اور اس دوست کی اللہ نے کیفیت، صورت اس دوست کا حال اللہ پاک نے سورۃ مومنون کے اندر بیان کیا ہے، سورۃ فرقان کے اندر بیان کیا اللہ پاک نے. 19ویں سپارے کا پہلا صفحہ پڑھنا کبھی، کہ جب دنیا کے اندر کوئی اپنے غلط دوست کے رستے کے اوپر چل پڑا نا، تو کل قیامت والے دن یوم یعض الظالم علی یدیہ، اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور زبان سے کہے گا کاش میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ پکڑا ہوتا. اور پھر زبان سے کہے گا کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، میں نے فلاں کہ اس فلاں نے مجھے نصیحت آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد مجھے گمراہ کر کے رکھ دیا ہے آج. اور یہ دوست جو تھا اس کے اوپر اللہ نے کرم کیا، اللہ نے مہربانی فرمائی، یہ اس دوست کی باتوں کے اندر نہیں آیا، نہیں کان دھرے. اس کو دنیا میں پتا چل گیا یہ بے ایمان مجھے اللہ سے دور کر رہا ہے، میرے رسول کے رستے سے مجھے ہٹانا چاہتا ہے، مجھے آخرت سے غافل کر رہا ہے. اس نے یہ بہکا نہیں. ٹھیک ہے، اللہ پاک کے کیا فرمایا؟ اس نے کیا کہا؟ میرے رب کا میرے اوپر احسان نہ ہوتا، میں بھی حاضر کیے ہوں میں سے ہو جاتا، تیرے ساتھ جہنم میں سڑ رہا ہوتا. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر. آگے دیکھیں اب. ہائے ہائے ہائے. افما نحن بمیتین، ہاں، آیا پس نہیں ہے ہم مرنے والے. وہی جنتی کہے گا جنت میں اب. ٹھیک ہے، آیا پس یہ اسی جنتی کا قول ہے، یا یہ خطاب وہ جہنمی کوئی ہو رہا ہے دیکھ کے، یا اس کو دیکھنے کے بعد اب پھر وہ یاران محفل سے یہ گفتگو کر رہا ہے. یہ افما نحن بمیتین، آیا پس نہیں ہے ہم مرنے والے، الا موتتنا الاولی، سوائے موت ہماری پہلی کے، وما نحن بمعذبین، اور نہیں ہے ہم عذاب دیے ہوئے، نہیں ہے ہم عذاب دیے ہوئے. کیا مطلب ہے؟ کہ دیکھو جو دنیا کے اندر ہمارے لیے موت مقرر ہو چکی تھی، آ گئی بس وہ ایک بار. اب وہ افما نحن بمیت، اب ہم میت نہیں ہوں گے، اب ہمارے اوپر موت نہیں آئے گی، اب ہم ہمیشہ کے لیے جنت میں زندہ رہیں گے. ٹھیک ہے، غور کرو، غور آیتوں کے اوپر توجہ، خدا کے لیے توجہ. اب ہمارے اوپر موت نہیں آئے گی، نہیں مرنے والے ہم. ٹھیک ہے، سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلی موت آ گئی دنیا میں. ٹھیک ہے، وما نحن بمعذبین، اور اب ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ، اب ہمیں عذاب بھی نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے، وہ اللہ پاک قرآن پاک میں ڈراتے تھے نا، عذاب دوں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. اس خوف کو ہم دل میں رکھتے تھے، اپنے دلوں میں جگہ دی ہم نے، اس خوف سے ہم اللہ کی رحمت کی امید لگا کے ہمیں باتیں کرتے تھے. ٹھیک ہے، اب وہ ڈراوے بہکاوے جنت میں نہیں ہوں گے، اب ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا کبھی بھی. ٹھیک ہے، اب دیکھو آگے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ کامیابی، البتہ وہی ہے کامیابی بڑی. کون کہہ رہا ہے یہ؟
جنتی کہہ رہا ہے، اور جنتی کا کلام اللہ پاک نے پہلے ہی ذکر کر دیا. ابھی تو وہ جنتی شاید پیدا بھی ہوا یا نہیں ہوا. سمجھ آئی کہ نہیں؟ پتہ نہیں کون ہوگا وہ جنتی جس کا یہ کلام اللہ نے آج کتنے 100 سال 1000 صدیاں پہلے قرآن میں ذکر کر دیا. یہ ہے عالم الغیب. آنے والے حالات کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اور یہ جو علم تھا یہ اللہ نے کس کو دیا؟ اپنے پیغمبر کو دیا. اگر اپنے پیغمبر کو یہ علم نہ بتاتا تو قیامت کی صبح تک نہ پتہ چلتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ہے آنے والے حالات کا علم کہ جنت ابھی محشر بھی نہیں، قیامت بھی نہیں، سمجھی کچھ بھی نہیں ہے، محشر بھی، میزان بھی نہیں ہے، پل صراط پہ بھی نہیں گزر رہا کوئی، لیکن اللہ کو پہلے پتا چل رہا ہے یہ واقعہ جنت میں ہونا ہے. اور جنتی کا قول اللہ ذکر کر رہے ہیں. وہ جنتی کیا کہے گا کہ یہ جو آج ہم عذاب سے بچ گئے نا، عذاب سے بچ گئے، جہنم سے بچ گئے، او بابا کامیابی اصل بڑی یہی ہے، یہی بڑی کامیابی ہے اصل. سمجھے؟ اس میں دنیا کا کہیں ذکر آیا پوری صورت کے اندر؟ کہیں کوئی دنیا حاصل کرو، یہ کرو، وہ کرو. صرف دین ہے، توحید ہے، ایمان ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رستہ ہے، اللہ کی توحید ہے بس. تو پھر کن چکروں کے اندر بھاگ رہے ہو؟ 24 گھنٹوں کی زندگی میں کیوں اتنا زیادہ وقت دنیا کو دیتے ہو؟ پھر جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے پھر آدھا گھنٹہ بیٹھ کے کیوں تھک جاتے ہو؟ ٹھیک ہے، بس سر سے اتار رہے ہیں، ہم سر سے اتار رہے ہیں. نہ یہ کام نہ کرنا خدا کے لیے. اس میں اپنی آخرت، ہر شخص اپنے ذہن میں یہی بات لے کے بیٹھے، بابا ہماری آخرت بن رہی ہے، آخرت بن رہی ہے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر داخلہ نصیب فرمائے. حدیث شریف کے اندر آتا ہے جنتی جب جنت میں جائیں گے روئیں گے ایک چیز کو یاد کر کے، افسوس کریں گے. جنتی کہیں گے وہ جو دنیا میں ہم نے اللہ کو یاد کیا تھا نا، کاش ہم اور زیادہ یاد کر لیتے، اور زیادہ یاد کر لیتے، تاکہ آج ہمارے جنت میں درجے اور بلند ہوتے، اور یاد کر لیتے. سمجھ آئی ہے؟ یہ پونا گھنٹہ، یہ 1 گھنٹہ جو ہے، اس کو اپنے سر کے اوپر درد محسوس نہ کیا کرو خدا کے لیے. اس کو اللہ کی رحمت محسوس کرو، رحمت، اس کو رحمت سمجھو کہ اللہ پاک نے توفیق دیا کہ 1 گھنٹہ وہ اس پرفتن دور میں ہم نیک صحبت کے اندر بیٹھے ہوں، اللہ کے قرآن سامنے رکھ کے قرآن سمجھ رہے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو سارے. ہاں، سارے کہو الحمدللہ. اللہ پاک ہمیں سب کو اس نیکی کے اوپر استقامت عطا فرما، مرتے دم تک ہم اس نیکی کے اوپر قائم و دائم رہیں. دنیا سے جب جائیں تو مرتے مرتے جائیں، جب تو تیرا قرآن پڑھتے جائیں. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، دیکھیں جی آگے دیکھو کامیابی کیا کہہ رہا ہے قرآن. اصل کامیابی کیا کہہ رہا ہے؟ اصل کامیابی یہی ہے کہ جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے. بس اس کامیابی کا فکر کرو. دنیا کی جتنی بھی کامیابیاں ہیں یہ وقتی طور پہ ہوتی ہیں، 1 گھنٹے کے لیے بھی ہوتی ہے کامیابی. اللہ دکھا دیتا ہے کسی کو چاند، بھائی تجھے نفع ہو گیا. اگلا گھنٹہ جب شروع ہوتا ہے اور پریشانی شروع ہو گئی، پھر اگلا گھنٹہ اور پریشانی اور پریشانی. تو یہ دنیا کی کامیابی آنے جانے والی چیز ہے، لیکن وہ جو کامیابی ہے وہ دائمی ہے اور قائم رہنے والی کامیابی، اصل کامیابی وہی ہے. سمجھی ہے؟ ہاں، اللہ پاک ہم سب کو اس کامیابی کے لیے محنت اور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اب اللہ کا کلام شروع ہو چکا ہے یہاں سے. ٹھیک ہے، پہلے تو جنتی کا تھا نا، اب اللہ پاک کا اپنا کلام شروع. لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. اللہ کہہ رہے ہیں واسطے مثل اس فوز عظیم کے، یہ کامیابی جو بڑی ہے، اللہ فرما رہے ہیں واسطے مثل اس فوز عظیم کے فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ. پس چاہیے کہ عمل کریں عمل کرنے والے، اور اس کامیابی کے لیے تیاری کرو. اللہ نے فرمایا ہے اس کامیابی کے لیے اپنا وقت صرف کیا کرو، اس کامیابی کے لیے اپنے ٹانگوں کو تھکایا کرو، اپنے سروں کو تھکایا کرو، اپنی آنکھوں کو تھکایا کرو. اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرو. ٹھیک ہے، یہ 5 وقت کی نماز اخلاص کے ساتھ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر عمل پیرا ہونے کے ساتھ، قرآن سمجھنے کے ساتھ، قرآن پر عمل کرنے کے ساتھ وہ کامیابی حاصل ہوگی. فارغ رہنے کے ساتھ وہ کامیابی نہیں حاصل ہوتی. ٹھیک ہے، اب دیکھیں آگے کہ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں. یہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس بڑی کامیابی کے لیے فکر کرو، اس کے لیے عمل کرو. ٹھیک ہے، اذالک خیر النزلا.
اللہ فرما رہے ہیں آیا یہ بہتر ہے ازروئے مہمانی کے؟ اب دیکھنا کیسی کاٹ کلام کے اندر، کیسی اللہ پاک زبردست یہاں پہ تخویف اخروی، بڑی لمبی ہے یہ۔ اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں یہ جو جنت کے اندر چلے جاؤ گے، یہ جو کامیابی ہوگی، آرام سے مزے سکون کرو گے، یہ بہتر ہے مہمانی کے اعتبار سے نزلاً ام شجرۃ الزقوم، یا درخت زقوم کا۔ اب یہ جہنم کا درخت ہے زقوم، سمجھ آئی؟ یہ ہے جہنم کا درخت زقوم، جدھر سے اہل جہنم کا کھانا تیار ہوگا، ٹھیک ہے، جہنمیوں کا کھانا تیار ہوگا۔ پھل اگر جنتیوں کو ملیں گے اس درخت سے ملیں گے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں آگے، اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے کیا اس درخت کو، زقوم کے درخت کو، آزمائش ظلم کرنے والوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ، بے شک وہ درخت ہے، نکلتا ہے بیچ درمیان جہنم کے، وسط جہنم کے اندر سے وہ درخت نکل رہی ہے، اس کی جڑ۔ طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ، اس کا خوشہ جو ہے، وہ خوشہ جو ہے گویا کہ وہ سر ہے شیطان کا۔ اس درخت کا جو خوشہ ہے وہ کیا، کس کی مثل ہے؟ شیطان کے سر کی مثل ہے۔ دیکھا ہے شیطان کسی نے؟ تو پھر اللہ نے کیوں کہا شیطان کے سر کی مثل ہے؟ ٹھیک ہے، ہائے ہائے، ٹھہر جو بھی بات سمجھ لو اب یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جنت بہتر ہے یا جہنم بہتر ہے؟ اذالک خیر نزلا، یہ مہمانی چاہتے ہو، یہ جنت کا آرام سکون عیش و عشرت چاہتے ہو، یا جہنم کی مہمانی چاہتے ہو؟ جہنم وہ درخت ہے جو زقوم کا، اس کی خوراک چاہتے ہو، اس کا پھل چاہتے ہو؟ زقوم کیا چیز ہے؟ بڑی کوشش کی ہے محققین نے اس کا پتہ لگانے کی، زقوم کی کیسا درخت ہے، یہ کس طرح کا ہوگا، کیسا ہوگا۔ بعض نے کہا یہ تھوہڑ کا درخت ہوتا ہے زقوم، دنیا کے اندر صحراؤں کے اندر میدانی علاقے میں یہ درخت پائے جاتا ہے تھوہڑ، اس کے پتے نہیں لگتے بلکہ اس کی صرف ایک ٹہنی ہوتی ہے، ٹہنی کوڑتما، باقی ٹہنی ہوتی ہے بس ایسے جاری ہوتی ہے، پتے پتے نہیں، بس اس تنے کو کانٹے ہی کانٹے لگے ہوتے ہیں، کانٹے ہی کانٹے، صحراؤں کے اندر یہ پائے جاتے ہیں۔ اکثر آپ نے کسی تصویر کے اندر دیکھا ہوگا درمیان سے اس کا تنا بڑا ہوتا ہے، پھر ارد گرد سے تنا نکلتا ہے، چھوٹا چھوٹا تنا نکلتا ہے، صحراؤں کے اندر اس کو کانٹے لگے، تھوڑ کا درخت، اس کے اندر سے جو پانی نکلتا ہے، اور دنیا کے درخت کا یہ حال ہے، جو پانی نکلتا ہے، جو دودھ نما چیز ہوتی ہے، اگر وہ اپنے جسم کے اوپر رکھو گے تو جسم کے اندر ہی ورم پڑ جائیں گے، ایسا زہریلا درخت ہے وہ، بالکل۔ پھل بھی ہوتا ہے چھوٹا چھوٹا، اس کے اوپر پھل بھی لگا ہوتا ہے، اور انڈیا کے اندر بھی یہ درخت پایا جاتا ہے، اس درخت کا نام ہے ناگ پھنی۔ یہ عام ہمارے پاکستان کے اندر بھی یہ گملوں کے اندر، چھوٹے چھوٹے گملوں کے اندر لگتا ہے، یہ چھوٹا سا پتا ہوتا ہے، موٹا سارا پتا، اس کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں، پھر اس کے اوپر ایک چھوٹی سی چیز لگی ہوتی ہے لال سی، اس کا پھل جو وہ پودا دیتا ہے، اس کو ناگ پھن انڈیا والے بولتے ہیں۔ اور صحرا کے اندر یہ زقوم، یہ جہنم کا درخت الگ ہے، لیکن محققین نے جو اندازہ لگایا وہ تھوہڑ کا درخت، یعنی وہ اس کا ذائقہ بھی کڑوا، اس کو اگر آپ کوئی پی لے، کوئی جسم کو لگا لے، وہ زہریلا نما وہ درخت ہوتا ہے بہت زیادہ، اور دیکھنے کے اندر بھی خوف لگتا ہے دیکھنے والے کو۔ دنیا کے درخت کا یہ حال ہے، جہنم کے درخت جو زقوم ہے اس کا کیا حال ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا۔ اور اللہ نے فرمایا اس کی جڑ ہی جہنم کے درمیان سے نکلتے ہیں، یہ ہے ہی آگ کا پودا، کہ آگ کے اندر ہی یہ نشو نما پاتا ہے، آگ سے ہی یہ درخت پیدا ہوتا ہے، اور آگ کے اندر ہی اس درخت کی جڑ ہے، وہاں سے پانی لگتا ہی نہیں ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے آگے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ، بے شک ہم نے اس درخت کو بنایا آزمائش لوگوں کے لیے، ظلم کرنے والوں کے لیے، شرک کرنے۔ کیا مطلب آزمائش بنایا اللہ پاک نے؟ درخت جہنم کے اندر ہے، آزمائش ان کے لیے بنا دی۔ جب یہ آیت مشرکین مکہ نے سنی تھی، انہوں نے سوال اعتراض کیا تھا کہ ہیں آگ سے بھی کوئی آگ سے بھی کوئی پودا پیدا ہوتا ہے؟ پودا تو پانی، ہوا، دھوپ سے، اس سے تیار ہوتا ہے، لیکن یہ آگ کے اندر کون سا پودا پیدا؟
اللہ پاک نے فرمایا یہ آزمائش ہے، فتنہ ہے. کون مانتا ہے اس درخت کو؟ کون ڈرتا ہے اس درخت کے پھل کھانے سے؟ جو تو ڈر گیا وہ میری توحید کے اوپر ایمان لے آئے گا. لیکن مشرکین نے تسلیم نہیں کیا، نہیں مانا اس درخت کو، ہم نے آزمائش بنا دیا. ان کا نہ ماننا ان کی گمراہی کا سبب بن گیا. آزمائش ہے بھئی، ہم نے مان لیا زقوم کا درخت ہے جہنم میں، اس کے خوف سے ہم اللہ کی توحید کے اوپر ایمان لے. اللہ تو اس سے ہمیں محفوظ فرما. کافروں نے نہیں مانا، کافروں کا نہ ماننا ان کی گمراہی کا کیا بن گیا؟ سبب بن گیا. اللہ نے فرمایا ہم نے آزمائش بنایا ہے اس کو. ابو جہل نے جب یہ آیت سنی نا، عرب والے زقوم کہتے تھے، کھجور اور مکھن کو ملا کے وہ کھاتے تھے، اس کو کہتے تھے زقوم. ابو جہل نے جب یہ آیت سنی، ابو جہل نے اپنی باندی بھیجی، جا ذرا مکھن اور کھجور لے کے آ. پھر اپنے صاحبوں سے اس نے کہا کہ دیکھو یہ زقوم ہے، کھجور اور مکھن کو ملا کے کھایا جائے، اس کو زقوم کہتے ہیں. محمد ہمیں پتہ نہیں کیوں ڈرا رہا ہے، زقوم وہ درخت ہے. زقوم آگ میں بھی کوئی درخت پیدا ہوتا ہے. اس نے اپنے ساتھیوں کو اس طرح ورگلایا کہ عرب والے زقوم کو یہ کھجور اور مکھن کو ملانے کے کہتے ہیں. لیکن اللہ نے اس کی کچھ اور ہی کیفیت بیان کی. اللہ پاک نے فرمایا وہ جہنم کے وسط سے وہ درخت نکلتا ہے. بھائی مانو وہ مکھن کھجور نہیں ہے کوئی، سمجھ آئی ہے؟ جہنم کے وسط سے. مشرکین نے کہا تھا آگ سے بھی کوئی پیدا ہو سکتا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ جہنم کے وسط سے آئے. دنیا کے اندر اس وقت بھی آگ کا ایک کیڑا ہے، آگ کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، آگ کے اندر ہی اس کی نشو و نما ہوتی ہے، آگ ہی اس کی خوراک ہے اس کیڑے کی. اس کیڑے کو سمندر کہا جاتا ہے اردو میں. دنیا کے اندر ایک ایسا پرندہ بھی ہے کہ جو آگ کے اندر ہی پیدا ہوتا ہے، آگ ہی اس کی خوراک ہے، آگ ہی نشو و نما ہے. پرندہ اڑنے والا، آگ سے، آگ کا پرندہ ہوتا ہے وہ. اللہ پاک فرمانا چاہتے ہیں کہ جو ذات آگ کے اندر کیڑا پیدا کر سکتا ہے، آگ کے اندر ایک جاندار چیز ہے، پرندہ پیدا کر سکتا ہے، کیا آگ کے اندر سے وہ درخت نہیں نکال سکتا؟ قادر ہے وہ اس بات کے اوپر. یہ جو آگ کا پرندہ ہے یہ ترکی کی طرف پایا جاتا ہے، کچھ ترکی کے علاقے کی طرف. اور پچھلے سالوں میں آسٹریلیا کا جو جنگل ہے اس کے اندر آگ لگی تھی بڑی زبردست. اب اس تحقیق کے اندر پتا چلا ہے کہ اس میں جو آگ لگانے والا وہی پرندہ تھا. وہ پرندہ اس جنگل کے اندر بھی پایا جاتا ہے جس جنگل کی آگ نہیں بجھ رہی تھی ان سے. سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں دیکھیں جی آگے. طلعها كأنه رؤوس الشياطين. اللہ فرما رہے ہیں اس درخت کا جو خوشہ ہے نا، خوشہ وہ کس طرح کا ہوگا؟ شیطان کے سر جیسا ہوگا. علامہ ابن کثیر نے یہاں بڑی زبردست ایک بات لکھی. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ زقوم جہنم کا درخت ہے اور جنت کا ایک درخت ہوگا جس کا نام ہوگا طوبہ. جہنم کا یہ جو درخت ہے نا زقوم جو اللہ نے بنایا ہے، اس کی شاخیں پوری جہنم کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. اور جو طوبہ جنت کا درخت ہے اس کی شاخیں پوری جنت کے اندر پھیلی ہوئی ہیں. سمجھ آئی ہے؟ اب یہ زقوم کا درخت اللہ نے فرمایا بد شکل ہونے کے اندر، قبیح المنظر ہونے کے اندر، دیکھنے کے لحاظ سے وہ شیطان کے سر کی طرح. اب کیا مطلب ہے؟ شیطان تو ہم نے دیکھا نہیں ہے کبھی. اللہ نے کیوں کہا؟ یہ عرب کے محاورے کے تحت کہا ہے. یہ ہمارے اردو کے اندر بھی یہ جملے ہم بولتے ہیں بڑے. اگرچہ ہم نے شیطان کو نہیں دیکھا لیکن ہر بندے کی طبیعت کے لحاظ سے اللہ نے بات کیا. جب اس کے سامنے شیطان کا نام بولا جائے گا نا، اس کے ذہن میں خود بخود خیالی شکل بن جائے گی شیطان کی. اب مجھے کوئی کہے یہ شیطان کا کام ہے، مثلا کسی نے جملہ بولا یہ شیطان کا کام ہے، میرے ذہن میں کیا آ جائے گا؟ شیطان کی خیالی صورت آ جائے گی. میں کسی کو کہوں کہ یہ شیطان کا کام ہے، اس کے ذہن میں شیطان کی خیالی صورت بنے، اور کوئی اچھی صورت تو نہیں بنے گی. کوئی اچھی صورت تو نہیں بنے گی اس کے ذہن میں، بری صورت ہی بنے گی نا شیطان کی. ٹھیک ہے؟ تو جب ہر کسی کی طبیعت کے لحاظ سے اللہ پاک نے کہ ہر بندہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے سوچ لے کہ وہ درخت کتنا برا ہوگا دیکھنے کے اندر، ہر بندہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے اس لیے تشبیہ دی گئی شیطان کے سر کی طرح ہوگا. سورۃ یوسف کے اندر جب عورتوں نے دیکھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، انہوں نے کیا کہا؟ ان ھذا الا ملک کریم، کہ یہ ہمیں فرشتہ معلوم ہوتا ہے. کیا مطلب عورتوں نے فرشتہ دیکھا تھا؟ بلکہ انہوں نے خوبصورتی کو تشبیہ دی فرشتوں کے ساتھ کہ یہ فرشتہ لگتا ہے ہمیں. اسی طرح یہاں بھی سمجھ لیں کہ اللہ پاک نے یہ شیطان سے جو تشبیہ دیا نا درخت کو، اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. خود ہی سوچ لو وہ درخت دیکھنے کے اندر کتنا برا ہوگا جس کا خوشہ ہی شیطان جیسا ہے. اللہ اکبر.
دیکھیں جی آگے اب کیا ہوگا. اب اللہ فرما رہے انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ درخت ہے نکلتا ہے بیچ وسط جہنم کے، طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ گویا کہ وہ سر ہے شیطان کا. فانہم لآکلون منہا، بس بے شک وہ البتہ کھانے والے ہوں گے جہنمی، منہا اس سے، اس درخت سے کھائیں گے پھل. ٹھیک ہے. فمالئون منہا البطون، بس بھرنے والے ہیں ان سے پیٹوں کو. ٹھیک ہے، بھرنے والے ہیں اس سے. اب دیکھو جنت کے اندر بھوک نہیں ہے، یہاں پہ بھوک لگے گی. ان کو زبردستی کھلایا جائے گا یہ درخت کا پھل، ان کو جہنمیوں کے بھوک لگے گی، اچھی خاصی شدت کی بھوک لگے گی، خوراک مانگیں گے جی ہمیں پیٹ بھرنا. اللہ فرمائیں گے وہ جہنم کا جو زقوم درخت ہے نا، جاؤ تمہاری بھوک مٹ جائے گی. وہاں پہ جائیں گے، وہاں پہ پھل کھائیں گے، انتہائی زہریلا، بدبودار، گندا، ذائقہ بھی اس کا بد مزہ، وہ کھائیں گے اور شدت کے ساتھ چونکہ بھوک لگی ہوگی زبردستی کھلایا جائے گا. فمالئون منہا البطون، تھوڑا نہیں کھائیں گے، اللہ نے فرمایا پیٹ بھر کے ان کو کھلایا جائے گا، بےایمانوں کو، ان ظالموں کو پیٹ بھر کے. پھر ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، استغفر اللہ، پھر بے شک واسطے ان کے اوپر اس کھانے کے البتہ ملاوٹ ہوگی گرم پانی کی. ٹھیک ہے، یہ گرم پانی جو ہے نا، اللہ قرآن میں صرف یہ گرم پانی یا پیپ، حدیث شریف کے اندر مزید تشریحات آپ کو ملیں گی اس کی، کہ جہنمیوں کو جو پانی ملے گا وہ سادہ پانی نہیں ہوگا، بلکہ پیپ ملا جو جہنمیوں کا جتنا بھی خون اور پیپ اکٹھا ہوگا نکلے گا. ایک وادی ہے جہنم کے اندر جہاں پہ سارا اکٹھا کیا جائے گا. جب ان کو پانی کی شدت محسوس ہوگی، پیاس محسوس ہوگی، پھر ان کو وہاں سے گلاس بھر کے وہ پانی کا دیا جائے گا، یہ لو پیو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کا جب پانی پیے گا نا، وہ بھی پیے گا نہیں بلکہ منہ کے قریب لے کے آئے گا، اس کا یہ نیچے والا ہونٹ جو ہے یہ سارا ادھڑ کے یہ سینے تک سارا نیچے گر جائے گا. اور جو انتڑیاں ہوں گی وہ جس طرح ایک لوہا تانبا پگھلایا جاتا ہے اس طرح اس کی انتڑیاں نکلنے لگ جائیں گی، پگھلنے لگ جائیں، زمین کے اوپر گر جائیں گی. ایسا کھولتا ہوا پانی ہے جہنم کا. سمجھ آئی ہے؟ اللہ اکبر. اب کیا فرمایا اللہ نے؟ ہاں اللہ نے فرمایا بھوک ختم ہو گئی. اب اللہ نے فرمایا ہم زبردستی ان کو پیاس کی شدت بھی لگے گی، وہ بھی اللہ کی طرف سے ہوگا. پیاس کی شدت جب لگے گی یہ مانگیں گے پانی، اللہ نے فرمایا ان کو پھر کھولتا ہوا جہنم کا پانی پیش کیا جائے گا، وہ پیئیں گے یہ. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو اللہ نے 3000 سال تک بھڑکایا ہے. 3000 سال تک. 1000 سال اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، وہ سرخ ہو گئی. دوسرے 1000 سال اللہ نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، وہ سفید ہو گئی. تیسرے 1000 سال اللہ پاک نے جہنم کی آگ کو بھڑکایا، وہ سیاہ ہو گئی. اور اب تک وہ جہنم کی آگ سیاہ پڑی ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، ان کے شاگرد تھے تابعی مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے مفسر ہیں یہ بھی، حضرت مجاہد رحمۃ. عبداللہ ابن عباس استاد ہیں، شاگرد مجاہد ہے. عبداللہ ابن عباس نے اپنے شاگرد سے پوچھا کہ مجھے بتا کہ جہنم جو ہے، جہنم اس کی مسافت کا کتنا فاصلہ ہے، کتنی مسافت ہے جہنم کی. شاگرد تھے، انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں پتا. عبداللہ ابن عباس نے خود بتایا، میں تجھے بتاتا ہوں. فرمایا کہ جہنم میں جو جہنمی اللہ داخل کریں گے، اس کی کان کی لو اور اس کا کندھا، اس کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا. جہنمی جو داخل کریں گے اللہ پاک، اس کے جہنمی کے کان کی لو اور کندھے کے درمیانی جو فاصلہ ہوگا 70 سال کی مسافت کا فاصلہ ہوگا. جب اس کی کان کی لو اور کندھے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے تو جہنم اللہ پاک کی کتنی بڑی ہے، اس سے اندازہ لگا لو. اور کیوں اللہ پاک یہ اتنی بڑی جسامت دے دیں گے؟ اتنی بڑی جسامت کیوں دیں گے؟ وجہ یہ ہے جتنا بڑا قد ہوگا اتنا بڑا عذاب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی جو داڑھ ہوگی نا جہنم میں، وہ احد پہاڑ کے برابر ہوگی. داڑھ منہ کے اندر احد پہاڑ کے برابر. جب داڑھ اتنی بڑی ہے تو پھر اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا. اور جہنم کے اندر اللہ پاک فرماتے زیادہ قد، موٹا بڑا قد دینے کا مطلب یہی کہ اس کو عذاب بھی زیادہ سے زیادہ ہونا چاہیے. اور پیچھے آیا نا کہ ان کی جلد
जहन्नम की आग जब जिल्द सड़ेगी सूरत हूद के अंदर, वो जिल्द सड़ेगी फिर बन जाएगी, सड़ेगी फिर बन जाएगी, सड़ेगी फिर बन जाएगी। अजाब दोबारा होता जाएगा, उसकी अजाब में शिद्दत भी बढ़ती जाएगी, कम नहीं होगा। फिर आगे देखें जी, सुम्मा इन्ना मर्जिअहुम इलल जहीम। अब क्या होगा, जब पानी पिएंगे वो, फिर रुजू उनका तरफ जहन्नम की आग के होगा, फिर दोबारा जहन्नम की आग में उनको लौटा दिया जाएगा। क्या मतलब है? क्या उनको दरख्त का फल खाने के लिए जहन्नम से निकाला जाएगा? अल्लाह कह रहे हैं फिर उनको दोबारा लुटाया जाएगा तरफ जहन्नम की आग के। इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह ने लिखा, जिस जगह काफरों को ज़क़ूम और हमीम पेश किया जाए, ज़क़ूम दरख्त का खाना, हमीम खोलता हुआ पानी पेश किया जाएगा, वो जहन्नम के थोड़ा सा किनारे पर होगा, जहन्नम के किनारे पर। ठीक है, अब ज़ाहिरी बात है ज़क़ूम का जो फल खा रहे हैं वो भी कोई अच्छा थोड़ी है, और वो भी तो अजाब है उनके लिए। और जहन्नम का ज़क़ूम जिसका अल्लाह ने जिक्र किया, और अल्लाह ने फरमाया इसकी असली आग निकलती ही जड़ से, उधर से। ज़ाहिरी बात है जो फल खाएंगे अंदर जाके वो इनको मज़ा देगा, वो भी आग बरसाएगा, और खोलता हुआ पानी ये भी उनके लिए अजाब होगा। यानी ये जहन्नम के स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला ने अजाब रखे हैं। अगर आग से निकलेंगे भी फिर भी अजाब के अंदर ही हैं। ज़रूरी नहीं कि उनको आग के अंदर ही रखना है, बल्कि आग से अगर निकलेंगे फिर ज़क़ूम का फल खाएंगे, दरख्त खाएंगे, वो भी इनके लिए अजाब है। पानी पिएंगे वो भी इनके लिए अजाब है। जब ये पेट भर लेंगे, भूख खत्म हो जाए, प्यास खत्म हो जाएगी इनकी, फिर अल्लाह कहेंगे चलो दोबारा आग की तरफ लौट जाओ। ये ज़्यादा उनके लिए मुशक्क़त और दिक्कत का बायस होगा कि जब भूख खत्म होगी, एक अजाब खत्म नहीं हो रहा दूसरा फिर, एक अजाब खत्म नहीं हो रहा दूसरा फिर। समझे, ये जलील और रुसवा करने के लिए जहन्नम के अंदर ये किया जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए, जहन्नम के अजाब से सबको महफूज फरमाए। समझ आइए कि नहीं? ये अल्लाह पाक की ताकत है, ये कुदरत है। क्या है इंसान अल्लाह के आगे? क्या ताकत रखता है अल्लाह पाक के आगे? किसी ने देखी है जहन्नम? किसी ने देखी है जन्नत? किसी ने नहीं अभी तक। ईमान लेके आओ अल्लाह की बातों के ऊपर, अल्लाह के कुरान के ऊपर। गुनाह वाली जिंदगी बसर करना छोड़ दो, अल्लाह वाले बन जाओ सारे, अल्लाह वाले बन जाओ सारे। अल्लाह का नाम तुम्हारी जुबानों के ऊपर जारी हो जाए। अपनी आंखों को बचाओ, इन आंखों ने क़यामत वाले दिन तुम्हारे अपने रब का दीदार करना है, इन्हें याद रखना। ये आंखें अल्लाह ने कुरान पढ़ने के लिए दी हैं, ये आंखें अल्लाह पाक ने अपने दीदार के लिए दी हैं, याद रखना। बचाओ अपने आप को खुदा के लिए, बचाओ गुनाहों वाली जिंदगी। किसी ने काम नहीं आना आगे जाके, किसी ने काम नहीं आना। मत भरोसा करो दुनिया वालों पर, सिर्फ अपने रब की ज़ात के ऊपर तवक्कल करो और भरोसा करो बस। उससे अच्छा, उससे बड़ा वफादार और कोई नहीं है दुनिया में। बाकी सारी दुनिया बेवफा है, अल्लाह वफादार है, अल्लाह वफादार है, याद रखना। उससे बड़ी वफा करने वाला तुम्हें दुनिया में नहीं मिले। जो मान भी बड़ी जल्दी जाता है, नाराज़ भी जल्दी होता है। जो अपना होता है ना उसका, उससे नाराज़ बड़ी जल्दी होता है, फिर उससे मान भी बड़ी जल्दी जाता है। वो एक हाय से मान जाता है। वो दिल से बस इंसान अपने ज़ुबान से निकाले, हाय या अल्लाह मुझसे नाफरमानी होगी, मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर देता है। समझिए, देखें जी आगे। अल्लाह, बस ये आज के लिए इतना काफ़ी है, ये ख़त्म हो गया। आगे और मसला है। जज़ाकल्लाह, सदक़ल्लाह। ये हाज़री दे दें जी सारे।